السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم تجوید سیکھیں گے اور جانیں گے کہ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، تجوید کی اصطلاحی معنی کیا ہے، تجوید کا موضوع کیا ہے، تجوید کا فائدہ کیا ہے، تجوید کا حکم کیا ہے، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، تجوید کا لغوی معنی کسی کام کو عمدہ کرنا ہے۔ نمبر 2، تجوید کی اصطلاحی معنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، تجوید کا موضوع قرآن کریم کے 29 حروف تہجی ہیں۔ نمبر 4، تجوید کا فائدہ دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ نمبر 5، تجوید کا مقصد قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ تجوید کا حکم، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے اور مکمل علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے میں عام طور پر 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 1، بڑی غلطی۔ نمبر 2، چھوٹی غلطی۔ بڑی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں اور چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے لحن جلی۔ لحن جلی کی تعریف کیا ہے؟ لحن جلی اس بڑی اور صاف غلطی کو کہتے ہیں جس کو قاری اور غیر قاری دونوں سمجھ سکیں۔ اس کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا۔ مثلا الحمد کو الحمد پڑھنا، علیم کو علیمن پڑھنا، اسم کو اسمن پڑھنا، قلب کو قلبن پڑھنا۔ مثلا الحمد ہے، ہا کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ الحمد چھوٹی ہا کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہے موت یا پرانا کپڑا۔ اسی طرح علیم عین کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہے جاننے والا۔ اسی طرح علیم حمزہ کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہے دردناک یا تکلیف۔ ایک لفظ ہے اسم سین کے ساتھ، جس کا معنی ہے نام۔ ایک لفظ ہے اسم تا کے ساتھ، جس کا معنی ہے گناہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قلب قاف کے ساتھ، جس کا معنی ہے دل کے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے کلب چھوٹی کاف کے ساتھ، جس کا معنی ہے کتا کے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت میں الحمد آیا ہے ہا کے ساتھ، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر ہم الحمد کو الحمد پڑھ دیے ہا کے ساتھ، چھوٹی ہا کے ساتھ، تو معنی بدل جائے گا اور معنی ہوگا تمام پھٹا پرانا کپڑا اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے ہا اور ہا کے مخرج کو صحیح کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں ہے واللہ سمیع علیم۔ اس آیت میں علیم عین کے ساتھ آیا ہے، تو آیت کا معنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی طرح کا آیت ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 10 ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حمزہ کے ساتھ ہے، علیم حمزہ کے ساتھ، جس کا معنی ہے دردناک تکلیف دینے والا۔ تو آیت کا معنی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر ہم علیم اور علیم کے مخرج کو فرق نہیں کریں گے تو آیت کا معنی بدل جائے گا۔ مثلا واللہ سمیع علیم، یہاں ہے، اگر ہم پڑھیں گے واللہ سمیع
علیم حمزہ کے ساتھ، تو آیت کا معنی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور تکلیف دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ عین کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا اور ان کے لیے عذاب ہے اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک سورہ ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 ہے، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا آیت کا معنی ہے یقیناً بعض گمان گناہ ہے۔ اس آیت میں اثمن سا کا استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے گناہ کے۔ اگر ہم اثمن کی جگہ اسمن سین کے ساتھ پڑھیں گے تو آیت کا معنی بدل جائے گا اور آیت کا معنی ہوگا یقیناً بعض گمان نام ہیں۔ اس صورت میں بڑی غلطی ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے تمام حروف کے مخارج کو درست کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ لحن جلی کی دوسری صورت ہے کسی حرف کو گھٹانا، کسی حرف کو گھٹانا، جیسے ولم یولد کو ولم یولد پڑھنا، اسی طرح سے ولا تقولو کو ولا تقولو پڑھنا، اسی طرح ولا تشترو کو ولا تشترو پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 156 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اس آیت میں وَلَا تَقُولُوا وا مدہ کے ساتھ پلورل یعنی جمع استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے تم لوگ مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اگر ہم تقولو سنگولر پڑھیں گے یعنی واحد پڑھیں گے تو آیت کا معنی ہوگا کہ تم مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو معنی بدل جائے گا۔ اسی طرح ہے سورۃ النحل میں آیت نمبر 95 ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اس آیت میں تشترو پلورل استعمال ہوا ہے وا مدہ کے ساتھ۔ اگر ہم سنگولر پڑھیں گے تو آیت کا معنی بدل جائے گا، تو اس کا معنی ہوگا یعنی ولا تشترو پڑھنے کی صورت میں تم لوگ مت خریدو اللہ کی آیتوں کو، یہ معنی ہوگا۔ لحن جلی کی تیسری صورت ہے کسی حرف کو بڑھانا، جیسے یوسف کو یوسوف پڑھنا، اسی طرح افلح کو افلحا پڑھنا، اسی طرح خوابہ کو خوابہ پڑھنا۔ لفظ یوسف ہے ایک نبی کا نام ہے، اگر ہم یوسف کو یوسف کھینچ کر پڑھیں گے تو ایک نبی کا نام غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے افلح جس کا معنی ہے وہ کامیاب ہو گیا، اگر ہم افلح کی جگہ افلحا کھینچ کر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا وہ دونوں کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن میں کامیابی صرف ایک شخص کے متعلق ہے۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا اگر ہم افلح کو افلحا علی مدہ کے ساتھ پڑھ دیے اور خوابہ کو خوابہ پڑھ دیے تو آیت کا معنی بدل جائے گا۔ اس لیے لحن جلی کی تیسری صورت کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ لحن جلی کی چوتھی صورت حرکات میں غلطی کرنا، جیسے انعمتا کو انعمتو پڑھنا، اسی طرح ابراہیم کو ابراہیم پڑھنا اور ربہ کو ربہ پڑھنا۔ انعمتا ہے جس کا معنی ہے تو نے انعام فرمایا، اگر ہم انعمتا کو انعمتو پڑھیں گے تو معنی ہوگا میں نے انعام فرمایا، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم اس آیت کا معنی ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا
جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اگر ہم انعمتو پڑھیں گے اس صورت میں معنی ہوگا ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر میں نے انعام فرمایا۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر ہے 225، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس آیت میں ہے ایک لفظ آیا ہے ابراہیم، اور ایک لفظ ہے ربہ۔ ابراہیم میں زبر کے ساتھ اور ربہ میں پیش کے ساتھ۔ اگر ہم ابراہیم اور ربہ یعنی میم کے پیش کے ساتھ اور ربہ میں زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو آیت کا معنی چینج ہو جائے گا اور بدل جائے گا، اور آیت کا معنی ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا امتحان لیا، جبکہ آیت کا معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے امتحان لیا اور جانچا۔ اس لیے لحن جلی کی چوتھی صورت کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ لحن جلی کی پانچویں صورت، ساکن کو متحرک کرنا۔ کہ ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جیسے جعلنا کو جعلنا پڑھنا، سمعنا کو سمعنا پڑھنا، اطعنا کو اطعنا پڑھنا۔ جعلنا جس کا معنی ہے اس نے بنایا، اور جعلنا اس کا معنی ہے ہم نے بنایا۔ اسی طرح سمعنا اس کا معنی ہے کہ ہم نے سنا، اور سمعنا عین میں زبر کے ساتھ جس کا معنی ہے اس نے سنا۔ حدیث میں ہے، کھانے کے بعد کی دعا میں ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس دعا میں جعلنا آیا ہے، اگر ہم پڑھ دیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو وجعلنا لام کو ساکن کر دیے تو اس کا معنی بدل جائے گا، اور معنی ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہم نے مسلمان بنایا۔ جبکہ اس آیت میں اس دعا میں اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس لیے تو لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔